الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات. والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ مجھے حق کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر ترین سورت تلاوت کی ہے، جس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر. الفاظ کے لحاظ سے تو بہت مختصر ہے، 3 آیتیں ہیں، لیکن معانی اور مفہوم کے لحاظ سے، اپنی تفسیر کے لحاظ سے بہت وسیع صورت ہے. اس کی وسعت اور جامعیت کا اندازہ آپ کو اس مختصر سے وقفے میں ہو جائے گا کہ یہ کتنی وسیع صورت ہے معانی اور مفہوم کے لحاظ سے. یہ وہی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور جب مکہ میں قرآن مقدس اترنا شروع ہوا تو لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد الرسول اللہ خود بناتے ہیں. رات کو سوچتے ہیں، صبح کچھ آ کے کہہ دیتے ہیں. اس وقت قرآن مقدس میں اللہ نے 3 چیلنج دیے. اس میں پہلا چیلنج یہ دیا کہ اگر یہ قرآن محمد عربی کا بنایا ہوا ہے، یہ ان کا کلام ہے، تو پھر میرا محمد کہیں باہر سے نہیں آیا، تمہاری قوم سے ہے، تمہاری جنس سے ہے، تمہارے خاندان سے ہے، تمہارے علاقے اور وطن کا ہے. 40 سال تم میں گزارے ہیں، شاعر بھی نہیں رہا کہ کچھ قصیدے کہے ہوں.
اور نہ ہی کسی مکتب اور مدرسے میں پڑھا ہے تمہاری موجودگی میں، تو پھر اگر میرا محمد بنا سکتا ہے تو تم سارا عرب مل کے کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اگر یہ بشر کا کلام ہے تو تم ہی بنا لو۔ تمہارے اندر بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ موجود ہیں۔ لبید جیسا شاعر ہے کہ جس کے بارے میں عرب لوگ مشہور جملہ ہے عربیوں کا کہ لبید اتنا قیمتی شاعر ہے کہ جب یہ بولے تو اس کے الفاظ کو ضائع ہونے نہ دو، بلکہ اگر لکھنے کے لیے تمہارے پاس قلم نہیں تو خنجر سے لکھو، سیاہی نہیں ہے تو اپنی گردن کی رگ مار کے خون نکالو اور اس سے لکھو، لیکن اس کے الفاظ ضائع نہ جائیں۔ ایسا فصیح شاعر موجود ہے، آئے نا میدان میں۔ صہبان بن وائل جیسا شاعر موجود ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد زندگی بھر مکرر جملہ نہیں بولا، جو جملہ ایک دفعہ بول دیا پوری زندگی میں دوبارہ نہیں بولا، نئے نئے الفاظ۔ تمہارے پاس تو ایسے لوگ ہیں، ایک دو نہیں، سارے مل کے بنا لو۔ لیکن کیا کہا؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے اگر انسان اور جن سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے مل جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں، کمیٹیاں بنا لیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کی معاونت بھی کریں، تو فرمایا لا یأتون بمثلہ، سب کچھ کر سکیں گے، اگر نہیں ہو سکے گا تو یہ میرے قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ قرآن تو 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، فرمایا اور کم کر دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو کوئی سی 10 صورتوں کا انتخاب کر لیجئے اور قرآن کریم کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ لیکن اللہ گواہ ہے، کائنات نے دیکھا کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ آئے مقابلے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا چلو اور آسان کر دیتا ہوں، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، علماء جانتے ہیں سورتن کے نیچے تنوین ہے، اور یہ تنوین عربی زبان میں ویسے ہی نہیں آتی، کچھ معنی لے کے آتی ہے۔ کبھی یہ کسی چیز کو گھٹانے کے لیے آتی ہے، کبھی کسی چیز کو بڑھانے کے لیے، کبھی کسی چیز کا چھوٹا ہونا بیان کرتی ہے، کبھی کسی چیز کا بڑا ہونا بیان کرتی ہے۔ یہ میں عام لفظوں میں، مثلا بِصُورَةٍ قَصِيرَةٍ، بڑی صورت بھی نہیں، ساری کائنات مل کے قرآن کی چھوٹی صورت، مختصر سے مختصر صورت کی طرح کوئی صورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لیکن یقین کیجئے یہ تمہارے بس کا کام، یہ تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہری پور والوں، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مخلوق کوئی چیز بنائے تو مخلوق اس جیسی بنا سکتی ہے۔ ایک کمپنی جہاز بنائے، دوسری کمپنی اس سے اعلیٰ جہاز بنا دیتی ہے۔ ایک ملک نے ایٹم بم بنایا،
دوسرے نے اس سے اچھا بنایا، اس جیسا بھی بن سکتا ہے، اس سے اچھا بن سکتا ہے، لیکن میرا مالک براہ راست جو چیز بنائے اس کی طرح کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے آسمان بنایا ہے، ساری کائنات مل کے آسمان بنا سکتی۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، مخلوق زمین بنا سکتی۔ اللہ نے سورج چاند بنایا ہے، ساری کائنات مل کے سورج جیسا سورج، چاند جیسا چاند نہیں بنا سکتے، زمین جیسی زمین۔ تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو جب رب کے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے ہو؟ حالانکہ وہ مخلوق ہے، حالانکہ وہ حادث ہے، حالانکہ وہ فنا ہونے والا ہے۔ جب آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے ہو تو رب کے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا سکتے ہو؟ جبکہ یہ مخلوق بھی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جب یہ چیلنج اترا کہ بصورتن، ایک صورت لے آؤ، تو اس وقت کعبے کی چوکاٹھ کے ساتھ، کونے کے ساتھ شعراء آ کے اپنے اپنے قصیدے لٹکایا کرتے تھے۔ یہ 7 معلقات جو ہمارے ہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، اس میں شاعری ہیں، یہ 10 معلقات تھے، اب بعد میں 3 ہٹا کے 7 کر دیے۔ ان کو معلقات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ قصیدے ہیں جو کعبے کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے، اس لیے ان کو معلقات کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ، قصیدے لٹکانے والے لٹکاتے ہیں، دوسرا بڑا آ کے اس کو اتار دیتا ہے، اس کے مقابلے میں اس سے بہتر لگا دیتا ہے۔ جواب، جاؤ قرآن کی یہ 3 آیتیں لٹکا دو، ہے کسی میں جرت تو آئے۔ کون سی سورت؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 لائنیں، یہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، وزن بھی ایک۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتیں ہیں، شعراء آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ترچھی نگاہیں ڈال کے خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں، کوئی جرت نہیں کرتا۔ آخر میں لبید آیا ایک دن، شعراء کا بابا لبید آیا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی بات خنجر سے لکھو، خون جان سے لکھو، مگر ضائع نہ جائے۔ وہ آیا، کھڑا ہو گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نظر ڈالتا ہے صفحے پر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بار بار نظر ڈالتا ہے، آخر میں کہتا ہے ایتونی بقرطاس، جلدی کاغذ لے آؤ۔ لوگ خوش ہوئے، آج بابا جواب دے گا قرآن کا۔ گئے، قلم کاغذ لایا گیا، پیش کیا، لکھیے لبید کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، واللہ ما هذا کلام البشر۔ اللہ کی قسم ہے، کسی بشر انسان کا کلام ہوتا میں لکھ بھی دیتا، لیکن جب میں نظر ڈالتا ہوں اس کے معنی پر، اس کے مفہوم پر، اس کی تفصیل میں، تو لگتا ہے بشر ایسا کلام کہنے پہ قادر نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد کی بات سچی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا کلام نہیں، یہ اس کے رب کا کلام ہے۔ اللہ، یہی ہے وہ صورت، کتنی جامع اور کتنے کمالات سے بھرپور ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے،
اور جو مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، یہ جو علماء کرام کا ایک سلسلہ ہے، ان کے ہاں اس بات پہ زور دیا جاتا ہے، بہت بڑی اہمیت ہے ان کے ہاں، کہ اللہ کا کلام مربوط ہے، یہ بے ربطہ کلام نہیں۔ دیگر کئی مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ربط ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بغیر ربط کے بھی اچھا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عام دنیا میں ذی عقل انسان کا کلام بے ربطہ نہیں ہو سکتا، تو رب کریم کا کلام کیسے بے ربطہ ہوگا؟ پھر ان کے ہاں اس پہ توجہ دی جاتی ہے کہ سورت کا سورت کے ساتھ کیا ربط ہے، آیت کا آیت کے ساتھ کیا ربط ہے، رکوع کا رکوع کے ساتھ کیا ربط ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، جلد تو ایک ہے، جس کا نام ہے سمت الدرر فی ربط الآیات والصور، آیتوں اور صورتوں کا ربط۔ لیکن یقین کیجئے اگر کوئی عالم اسے کھولے اور لکھنا شروع کر دے تو 50 جلدوں میں آئے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں ذرا آئیے امام رازی رحمہ اللہ ربط ذکر کرتے ہیں ان دو صورتوں کا، کہ سورۃ الکوثر سے پہلی سورت کا نام ہے سورۃ الماعون، اور وہ یہ ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ سنیے ربط، فرمایا دونوں صورتوں میں بڑا عجیب ربط ہے۔ سورۃ الماعون میں منافق آدمی کی 4 صفات ذکر کی ہیں۔ کتنی صفات؟ منافق بندے کی 4 صفات ہیں۔ پہلی صفت منافق بندے کی البخل، منافق بخیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دوسری صفت منافق کی یہ ہے ترک الصلاۃ، نماز نہیں پڑھتا۔ تیسری صفت منافق کی ذکر کی گئی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کیا؟ اور چوتھی صفت یہ ذکر کی ہے کہ اگر کرتا بھی ہے کوئی نیکی کا کام تو اللہ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری۔ کتنی صفتیں؟ پہلی صفت یہ ذکر کی ہے کہ منافق کی پہلی صفت یہ ہے بخیل، اور دوسری صفت جی نماز نہیں پڑھتا، اور تیسری صفت دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، چوتھی صفت یہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے لیے مالی حق نہیں دیتا۔ یہ 4 صفات ہیں۔ اور کون کون سی آیت میں؟ فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کو دکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اس لیے کہ بخیل ہوتا ہے۔ تو سورۃ الماعون میں منافق کی صفت بخل کا ذکر کیا گیا، یہاں اس کے مقابلے میں بخل نہیں، خیر کثیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الکوثر میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اللہ نے آپ کو بہت سارا خیر کثیر دیا ہے، زیادہ دینے کا ذکر۔ اور سورۃ الماعون میں منافق کی صفت یہ ذکر کی گئی، نماز نہیں پڑھتا۔ کیا؟ نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس صورت میں فرمایا فَصَلِّ، آپ نماز نہ چھوڑیں بلکہ آپ نماز پہ ہمیشگی قائم کریں۔
اور پہلی صورت میں منافق کی صفت ذکر کی گئی، الذین هم یراؤون، کہ پڑھتا نہیں، اگر پڑھتا ہے تو یراؤون، دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ اور اس صورت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ دکھلاوے کے لیے نہیں، لِرَبِّكَ، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ تین صفتیں۔ چوتھا رب، پہلی صورت میں فرمایا کہ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، زکوٰۃ نہیں دیتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون الماعون، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو دینے کی ہوتی ہیں وہ کسی کو۔ تو اس صورت میں فرمایا منافق تو دیتا نہیں، اور آپ کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ونحر، قربانی کیجئے، گوشت تقسیم کیجئے۔ وہ دیتا نہیں، آپ دیں، یہ تو ربط ہوا۔ اور اس صورت کا خلاصہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ کے طرز پہ بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں تین باتیں صورت میں، کتنی؟ ہری پور والوں یاد کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں تین باتیں ہیں، ایک انعام مصطفیٰ، نمبر 2 پروگرام مصطفیٰ، نمبر 3 انجام دشمنان مصطفیٰ۔ اللہ، کتنی باتیں یاد ہو جائیں گی؟ پہلی بات اس صورت میں انعام مصطفیٰ، دوسری بات پروگرام مصطفیٰ، اور تیسری بات انجام دشمنان مصطفیٰ۔ تو آئیے پہلی بات کرنے لگا ہوں۔ انعام مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ کوثر عطا کیا ہے۔ قربان جاؤں، لفظ بڑا عجیب استعمال کیا ہے۔ کوثر فوعل کثیر سے ہے، کثیر بھی زیادہ کو کہتے ہیں، اسی سے اور بڑھا دیا کوثر۔ اب اس کا مصداق کیا ہے؟ 16 اقوال امام قرطبی نے نقل کیے ہیں اپنی تفسیر میں کہ کوثر کا پہلا مصداق ہے حوض کوثر۔ کیا چیز؟ ہاں، حوض کوثر کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا قیامت والے دن میدان محشر میں میرا حوض لگا ہوگا، حوض کوثر لگا ہوگا، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور جس خوش نصیب کو میرے ہاتھوں سے ایک دفعہ جام نصیب ہو گیا، قیامت کی اتنی گرمی میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ من شرب منہا لم یظما ابدا، 50,000 سال کا دن ہے، اس گرمی میں اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور اگلی بات بھی ذرا سن لیجئے، نبی کریم فرماتے ہیں ہری پور والوں کہ جب ساری کائنات قبروں سے نکل کے آئے گی میدان محشر کی طرف، تو میں سب سے پہلے قیامت والے دن اٹھنے والوں میں سے ہوں گا، اور میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ اپنی امت کا استقبال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ انا فرطکم علی الحوض، حوض کوثر پہ میں آپ کا استقبال کروں گا، انتظار کروں گا۔
اور جب میری امت کے لوگ آئیں گے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کس طرح پہچانیں گے اتنی خلقت میں کہ یہ آپ کی امت ہے؟ فرمایا میں ان کو چہروں سے پہچان لوں گا کہ وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، میری امت وضو میں جن جن اعضاء کو دھوتی رہی، قیامت میں وہ نمایاں چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ آئیں گے میں جام بھروں گا، لیکن کچھ لوگ آئیں گے آتے ہی دیوار حائل ہو جائے گی، میں چیخ کے کہوں گا اللہ میری امت میں سے ہے، من امتی، اللہ یہ تو میرا امتی ہے، تو جواباً ارشاد ہوگا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے پاک پیغمبر ہے تو آپ کا امتی، لیکن آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا، نئی نئی چیزیں بیچ میں شامل کر دی، بدعات، جس طرح آج تک لوگوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، ہر سال دین میں نیا نیا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین کے نام پہ دین میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت بھی جلال میں آ کے کہیں گے سحقن 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 لمن غیر دینی، لعنت و جنت سے دوری ہو، رحمت سے دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرا دین بدل دیا۔ تو انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو کیا دے دیا؟ بولو، کوثر دے دیا۔ پتہ ہے یہ جملے کب کہے ہیں؟ یہ اس وقت کہے ہیں جب نبی کریم کا لخت جگر عبداللہ فوت ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، آپس میں میٹنگ کی، بس بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ان کا مشن ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، ان محمدن بوتیرا، آپ کی نسل ختم ہو گئی، کٹ گئی، آپ کی اولاد نہیں ہے، مشن رک جائے گا۔ تو اللہ نے جواباً تسلی دی۔ میں کہتا ہوں نبی کریم اس جملے سے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے جی؟ دنیا کا رواج آج کل بھی، جس کی اولاد نہ ہو نا، کہتے ہیں اے ہی بدبخت ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو بیٹے، نہ اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے کہا مشن نہیں چلے گا، اولاد نہیں ہے، بس ان کی باتیں ان تک ختم، تو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر اگر میں نے بیٹا لے لیا تو میں نے کوثر عطا کر دیا۔ میں نے بیٹا لیا تو کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا دوسرا مصداق نہر ہے جنت میں جس کا نام کوثر ہے، پہلا حوض کوثر اور دوسری نہر کوثر جو جنت میں ہے، دو ہو گئی۔ تیسرا مصداق کہ میرے پیغمبر اگر میں نے آپ سے بیٹا لے لیا، صلبی بیٹا، جسمانی بیٹا لے لیا، تو میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر جیسے۔ آپ کا مشن کیسے رکے گا؟ یہ کوثر ہیں آپ کا۔ اور تیسرا مصداق انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر اگر بیٹا لے لیا تو کوثر میں نے آپ کو قرآن دے دیا۔ قرآن کوثر ہے، کیا ہے؟ کوثر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا مطلب، حدیث تو کچھ اور بتلاتی ہے، تو آئیے میں ایک معنی کرتا ہوں، سارے آپ کے ذہن میں جو اشکال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کہ کوثر سے مراد ایک بات نہیں، کوثر سے مراد سند المفسرین، حبر الامت،
ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ کیا چیز ہے؟ آپ اس جملے کو سمجھے نہیں، آپ کہیں گے کہ چھوٹا کر دیا معنی، نہیں، قربان جاؤں ایسا معنی کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ جی استاد محترم، آپ کہتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، جبکہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حوض کوثر دیا ہے، نہر جنت کی وہ کوثر وہ دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ او میرا شاگرد، وہ حوض کوثر اور نہر کوثر وہ بھی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے۔ صرف یہی مراد نہیں، یہاں کوثر اور حوض کوثر جو ہے یہ خیر کثیر کا ایک کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ یہ ایک مصداق ہے، اس کے مصداقات بہت سارے ہیں، اور ایک یہ بھی لیا گیا کہ خیر کثیر سے اور کوثر سے مراد آپ کی امت ہے۔ کیا ہے؟ یہ کوثر ہے۔ لوگ کہیں گے مشن، فرمایا میں نے آپ کو اتنا نواز دیا کہ اتنا کسی کو نہیں۔ سن لیجئے ذرا حدیث اور جھوم جائیے پھر۔ فرمایا نبی کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب تمام انسانوں کی صفیں لگیں گی، کیا صفیں لگیں گی، ہر نبی کی امت کی صف، امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت ابراہیم، امت نوح، ہر نبی کی امت کی صفیں لگیں گی۔ فرمایا 40 صفیں تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں صرف میں محمد کی امت کی ہوں گی۔ اللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کا مشن نہیں رکے گا، آپ کو میں نے کوثر دے دیا ہے۔ خیر کثیر یہ اس میں شامل ہے۔ اور دوسری حدیث سناؤں، پھر کہہ دینا نا سبحان اللہ۔ سنیے ذرا، نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے جو حدیث کے ساتھ جو دوسرے ٹکڑے ہیں دیگر احادیث کی کتابوں کے، وہ میں ملا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ فرمایا اللہ نے مجھ پر ہر نبی کی امت پیش کی۔ کیا؟ ہر نبی کی امت مجھے دکھلائی کہ کوئی نبی جا رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی جماعت ہے۔ ایسے بھی نبی گزرتے ہیں کسی کے پیچھے 10 بندے ہیں، ایسے بھی نبی گزرے ہیں کہ 2 بندے ہیں امتی، اور ایسے بھی نبی ہیں کہ 1 امتی ہے، اور ایسے بھی اللہ کے پیغمبر گزریں گے کہ ان کے پیچھے کوئی امتی نہیں ہوگا، کسی نے بھی نہیں مانا ہوگا۔ فرمایا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی خلقت ہے۔ جب میں نے نظر دوڑائی میں نے کہا جبریل کیا یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ آپ کی نہیں، یہ امت موسیٰ ہے۔ میں حیران رہ گیا، اتنی بڑی امت۔ فرمایا جبریل نے مجھے کہا ذرا اس طرف نگاہ دوڑائیے۔ جب میں نے نظر کی تو سارا افق بھرا ہوا ہے، بہت بڑی خلقت جو پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا یہ آپ کی امت ہے، اور امت کے جو پہلے حصے میں کچھ لوگوں کی بڑی تعداد جا رہی ہے۔ جبریل نے کہا یہ میرے پاک پیغمبر، یہ آگے جو پہلے لوگ جا رہے ہیں یہ آپ کی امت میں وہ 70,000 ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے۔ جو آپ کی امت جا رہی ہے، جو پہلا دستہ جا رہا ہے گروہ، یہ وہ ہیں کتنے؟ 70,000 جو بغیر حساب اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سنیں گے بات رک گئی۔ فرمایا نہیں، بات نہیں رکی، کئی حدیثوں میں آتا ہے۔ اور ذرا اگلی حدیث سن لیجئے کہ نبی کریم نے مانگا ہے، اللہ نے 70,000 کا وعدہ کر دیا، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔
اس حدیث کے بعد شعب الایمان میں یہ موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، امام آلوسی نے نقل کیا ہے، 3 دن اللہ کے پاک پیغمبر کسی وفد سے ملاقات نہیں کرتے، کسی سے بات نہیں کرتے، بس نماز کے لیے آتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، بیویوں سے بھی بات نہیں۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ شاید کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر انتہائی فکر مند ہے، بس نماز کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی گفتگو نہیں، بہت فکر والے آثار ہیں۔ چوتھے دن جب نبی کریم آئے، صحابہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ 3 دن سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بڑی فکر مندی کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا، حادثہ نہیں، خیر کی خبر ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا او میرے صحابہ، ان 3 دنوں میں نے رب کو منا لیا، رو رو کر۔ کیا منایا؟ رب نے کہا 70,000 جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ میں نے کہا ربا یہ تھوڑے ہیں، اضافہ کر دے اس میں۔ میرے رب نے میری دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغمبر آپ کی بات رد نہیں ہے، 70 تو یہ ہیں، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور شامل کر لیجئے۔ یہ 70,000 جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور شامل کر لیجئے، گھر میں بیٹھ کے حساب کرتے رہنا۔ میرے دوستو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیغمبر میں نے آپ کو کوثر دے دیا۔ یہ سارے مصداقات ہیں کوثر کے۔ کیا؟ یہ کوثر کے مصداقات ہیں۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ انعام مصطفیٰ تھا۔ تو اب دوسری بات، پروگرام مصطفیٰ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز اپنے رب کے لیے پڑھ۔ کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، اس میں اصل مقصد ایک اور بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح آپ کسی سے کہتے ہیں نا نماز کھڑے ہو کے پڑھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتا نہیں تھا، پڑھتا تو پہلے بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا لگا دی؟ کھڑے ہونے کی۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز اپنے رب کے لیے خاص کر۔ توحید کی بات، اور نماز سے مراد یا صرف نماز ہی نہیں، ساری بدنی عبادتیں ہیں کہ میرے پیغمبر بدن کی ساری عبادتیں کس کے لیے کر؟ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی، مالی عبادت بھی کس کے لیے کر؟ آپ کا مشن یہ ہے، آپ کا پروگرام یہ ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ پھیلائیے۔ اور تیسری بات، جب انعام بھی ہو گیا، آپ کا پروگرام بھی چل گیا، جب اس پروگرام پہ چلو گے تو پھر آپ کے دشمنوں کا انجام یہ ہوگا۔ فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی دم بریدہ اور دم کٹا ہوگا۔ آپ کا ذکر خیر نہیں رکے گا، آپ کے دشمن کا ذکر خیر رک جائے گا۔ کوئی بتا سکتا ہے آج اس دنیا میں کوئی کہنے والا ہو جو کہے جی میں ابو جہل کی نسل سے ہوں؟ جی بولیے۔ کوئی دوسرا ہو، کوئی تیسرا ہو جو کہتے ہیں اتنے بیٹے ہیں، لیکن میرے پیغمبر کا خاندان اس وقت بھی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آپ کا دشمن ہی دم کٹا اور دم بریدہ ہوگا، آپ کی نسل چلتی رہے گی۔
آپ کی نسل نہیں کٹے گی۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ تو میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے طرز پہ خود خلاصہ ذکر کیا۔ اب میں اپنے استاد کے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے طرز پہ ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ نے دو باتیں کہی ہیں۔ کتنی؟ اور دونوں پنڈی والے شیخ اور پنجپیر والے شیخ دونوں کے استاد بھی ایک ہیں، دونوں نے اس ملک میں کام کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، ایک کہتے ہیں 3 باتیں خلاصہ اور دوسرے کا انداز 2 باتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، اور 2 نہیں بلکہ 4 کہہ دو آسانی کے لیے، وہ فرماتے ہیں سورت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر 2 کام آپ میرے لیے کریں، 2 کام میں آپ کے لیے کر دوں گا۔ عجیب خلاصہ ہے، 2 کام آپ میرے لیے کر دیں اور 2 کام میں آپ کے لیے کر دوں گا۔ کیا؟ آپ میرے لیے صلی لربک، بدنی عبادتیں خاص میرے لیے، ونحر اور مالی عبادتیں خاص میرے لیے کر، بدنی عبادت مالی عبادت میرے لیے کر، اور میں کیا کروں گا؟ کوثر میں دے دوں گا، آپ کا دشمن میں تباہ کر دوں گا۔ یہ 2 مجھ سے لے لو۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اللہ پاک نے ان کو قرآن کی ایک سمجھ سے نوازا تھا، ایک فہم سے نوازا تھا۔ پشتون بیلٹ میں آپ افغانستان دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے سارے علاقے، اس شخصیت نے محنت کی ہے، اور علماء ہی نہیں لاکھوں کی تعداد میں علماء کو بھی پڑھایا، لیکن انداز سمجھانے کا ایسا تھا کہ اگر رکشہ کا ڈرائیور بھی تھا، تانگے والا بھی تھا، گاڑی کا ڈرائیور بھی تھا، پکوڑے تلنے والا بھی تھا، تو اس کو اتنا قابل بنا دیا قرآن سمجھا کے کہ وہ دن کو مزدوری کرتا اور رات کو رب کا قرآن بیان کرتا تھا۔ یہ ایک محنت تھی۔ اس ملک میں ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں، لوگوں خدا کے لیے قرآن کے دروس عام کرو۔ آپ دیکھ لیں کتنی مسجدوں میں درس ہوتا ہے، بس نماز پڑھی چلے گئے، سلام پھیرا چلے گئے، اپنا اپنا کام سنبھالا ہوا ہے۔ ہر بندے نے اللہ کی کتاب کو صرف مسجد میں اس لیے رکھا ہوا ہے جی شادی والے دن دلہن کے ساتھ جائے گا، ہاں کوئی مر جائے تو جنازے کے ساتھ جائے گا، کوئی جھگڑا ہو جائے تو قرآن قسم اٹھانے کے لیے ہوگا، یا پھر تعویذ کے لیے ہوگا۔ کون تھا جس نے قرآن کو ہاتھ میں کہا لوگوں آؤ قرآن سمجھو؟ تو بات کہہ رہا تھا کہ کتنی باتیں؟ 4 باتیں ہیں، اور اگر پوری صورتوں کو آپ پیچھے سے یوں دیکھ لیں تو اس صورتوں میں کمال یہ ہے، فرمایا میرے پیغمبر ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا ہر آنے والا لمحہ میرے حبیب گزشتہ سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب دے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو آپ کا رب دے گا، کتنا دے گا؟ کہاں تک دے گا؟ حَتَّى تَرْضَىٰ، تاکہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ ادھر فرمایا رب دے گا کہ راضی ہو جائیں گے، یہ نہیں بتایا کیا دے گا۔ اس صورت میں بتا دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خیر کثیر دے گا، اور اس خیر کثیر میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ہم انشاءاللہ اپنے یہاں مسجد میں ماہانہ درس کا آغاز کرتے ہیں ان قریب، تو تمام حضرات جو ہی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام ملے گا، جو یہاں کے قریب لوگ ہوتے ہیں یا مہینے میں 1 دن ہے
تو آپ لوگ کوشش کریں آ جائیں اللہ کی کتاب کے لیے. آدھا پونا گھنٹہ درس ہوتا ہے، وہ سنیں اور پورا مہینہ اس کے اوپر غور کریں. انشاءاللہ ایک تو زندگی قرآن سے وابستہ رہے گی، اور دوسری یہ ہے کہ قرآن کے طالب العلموں میں نام آئے گا، اور اگر روز محشر رب نے اٹھا لیا تو قرآن کے علماء میں اٹھا دے گا. تو باقی لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ کوئی مفسر ہی بن جائے، لیکن اپنی محنت ہے بندہ اس سلسلے کے ساتھ جڑا رہے، تاکہ کل قیامت کے دن اتنا تو کہے اللہ جتنا سیکھنا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کی کتاب سے میں منقطع نہیں رہا، کٹا ہوا نہیں رہا، بلکہ جڑا ہوا رہا. اللہ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑے ہی رکھے.